اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے سورہ کافرون کے فضائل سنا دیتا ہوں۔ سورہ کافرون کے سب سے بڑی فضیلت تو آپ کو کل بتلا دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور ترمذی شریف کے اندر دوسری فضیلت سناؤ، فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے میں جو سوتے وقت پڑھا کروں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا یہ شرک سے برات ہے، شرک سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبیر فرماتے مجھ سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تمہارے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو؟ کوئی نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے بھائی کہ جب میں سفر میں جاؤں تو خوشحال اور بامراد رہو، یعنی تمہاری مرادیں پوری ہو، تمہارا مال زیادہ ہو، تجارت میں نفع زیادہ ہو۔ تو حضرت جبیر نے فرمایا اللہ کے رسول بے شک ایسا چاہتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب سفر شروع کرو تو قرآن کی آخری 5 صورتیں قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ جب میں سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت کم توشہ اور خستہ حال رہتا تھا، یعنی ہمیشہ پریشان رہتا تھا، جب سے میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا ہے تب سے میں خوشحال رہنے لگا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، سفر میں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ ایک اور فضیلت ہے جو فضیلت ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی آپ اس کو 4 مرتبہ پڑھیں تو چوتھائی قرآن کا ثواب ملے گا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت طبرانی کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ نقل فرمایا تھا، لعن اللہ الاقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ، کہ اللہ کی لعنت وہ بچھو پر، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ لیکن پھر کیا ہوا، آپ نے پانی اور نمک منگوایا، پانی اور نمک کو جو کاٹنے کی جگہ تھے وہاں آپ لگا رہے تھے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ ہیں اس سورت کے فضائل، اس لیے اس سورت کی کہ جو فضائل ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کی ہمیں بار بار تلاوت کرنا چاہیے اور معنی کے استحضار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کو پوری تفسیر بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہے کہ اس طرح کی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ اب صلح کے تعلق سے جو طلبہ عظام ہے وہ بھی سمجھے اور دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھے کہ کون سی صلح جائز ہے اور کون سی صلح ناجائز ہے۔ دیکھیے شریعت کے معاملے میں حلال کو حرام کرنے کے اور حرام کو حلال کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی صلح ہے تو وہ صلح ناممکن ہے، وہ صلح نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہاں عقیدے کے معاملے صلح کی بات ہو رہی ہے، عبادت کے معاملے میں صلح کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ اسی طرح حرام کو حلال کرنے کی صلح ہوگی، کسی بھی طرح جائز نہیں ہوگی۔ ہاں
جو چیزیں جائز ہے مباح ہے ان چیزوں میں صلح کی بات ہوگی تو ہو سکتی ہے جیسے میرے آقا نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ صلح کی. جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کے ساتھ صلح کہ ہم آپس میں مل جھل کر رہیں گے, اور اس کے لیے جو ایگریمنٹ تیار کروایا تھا جس میں 53 یا 54 جو ہے دفعات تھی, تو میرے آقا نے اس میں صلح کی ہے. تو صلح ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ناجائز ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ جائز ہے. بہرحال اصول آپ کو بتلا دیا کہ کس جگہ جو ہے صلح جائز ہے اور کس جگہ جائز نہیں ہے. اور ایک بات سمجھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں کسی بھی طرح صلح جائز نہیں ہے, بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے صلح کرنی پڑتی ہے. بعض مرتبہ آپ سامنے والے کی بات کو ماننا پڑتا ہے, اس کو آپ واقعے سے سمجھیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر بھیجا گیا تھا رومن امپائر کی طرف. تو یہ رومیوں نے اس لشکر کو, جو چھوٹا سا دستہ تھا اور رومن امپائر تو سپر پاور طاقت تھی, اس دستے کو قید کر لیا. اب قید میں رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. چونکہ وہ امیر تھے, پہلے لالچ دی کہ تم مذہب اسلام چھوڑ دو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دوں گا, آدھی سلطنت تم کو دے دوں گا. بہت بڑی لالچ دی تھی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے صرف تیار نہیں بلکہ یہ کہا کہ آدھی کیا پوری سلطنت بھی دے گا نا, تب بھی ایمان اور اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. جب اس نے دیکھا کہ لالچ سے کام نہیں چل رہا ہے تو اس نے دھمکی دی, یہ کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. لیکن اس کا بھی اثر نہیں ہوا. فرمایا ارے اگر میں جو ہے بہت زیادہ افسوس کرنے لگے تو وہ یہ سمجھا, اس نے پہلے تو تیل منگوایا, کڑھائی منگوائی اور اس کو گرم کیا اور ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا تو سارے اعضاء الگ ہو گئے. بادشاہ نے جب حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا, حضرت عبداللہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بادشاہ یہ سمجھا کہ میری دھمکی کا اور اس عمل کا اثر عبداللہ پر ہوا ہے, شاید نرم پڑ گئے ہیں. حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تم اس کے لیے تیار ہو؟ کہا نا 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 نا, آنسو اس لیے نہیں آیا ہے بلکہ مجھے افسوس ہے کہ آج اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی جان ہے. اگر ہر بال کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی تو میں ان ساری جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے. اب بادشاہ نے, اب سنیے جو سمجھانا چاہتا ہوں, دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے. یہ نہیں کہ شریعت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. ہمارا اسلام ایسا بھی نہیں ہے. کیا ہوا, اس نے یہ کہا کہ کام کر لو, میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں, تمہارے ساتھیوں کو, سب کو چھوڑ دوں گا. اب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سمجھدار تھے. وہ جانتے تھے کہ کافر کی پیشانی کو بوسہ دینا در حقیقت اس کی تعظیم کرنا ہے جو ایک گناہ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ساتھیوں کی جان بچ رہی تھی تو آپ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیا اور ساتھیوں کی جان بچا لی. آپ سمجھیے. اور اس واقعے کی جب خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا, ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فراست عطا فرمائی. آپ سمجھیے, دیکھیں یہاں وہ تیار نہیں تھے صلح کرنے کے لیے. ان کی جان کا مسئلہ ہوتا تو وہ اپنی جان دے دیتے, لیکن ساتھیوں کی جان کا مسئلہ تھا اور سامنے جس چیز پر صلح ہو رہی تھی وہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا, گناہ تھا تو انہوں نے اس پر صلح کر لیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا. اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں شریعت کے معاملے میں بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو بتایا کہ شریعت کے علاوہ دوسری چیزوں میں تو صلح اور سمجھوتا ہو سکتا ہے, شریعت کے معاملے میں نہیں ہو سکتا. جہاں حلال کو حرام کرنا ہو, جہاں حرام کو حلال کرنا ہو, البتہ کہاں ہو سکتا ہے, ایک واقعے سے آپ کو سمجھا دیا. اب ایک اور بات جو آپ کے دماغ میں ہوگی, طلبہ کرام کے دماغ میں ہوگی, وہ بات کیا ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن مجید کفر پر باقی رکھنے کی اجازت دے رہا ہے کہ تم کفر کرتے رہو, ہماری طرف سے اجازت ہے.
ظاہر سی بات ہے قرآن کریم تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا جواب سمجھیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں نا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن یہ اجازت دے رہا ہے کہ تم کام کرتے رہو، برے گندے کام کرتے رہو، نا، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جیسا کام کرو گے ویسا بھگتو گے، اچھا کام کرو گے اس کا نتیجہ رزلٹ اچھا نکلے گا، برا کام کرو گے تو اس کا رزلٹ برا نکلے گا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، لکم دینکم ولی دین، ابھی حالات ایسے ہیں کہ دین میں مداخلت، مذہب کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، تم اپنے مذہب پر چلتے رہو، نتیجہ برا نکلے گا، ہمیں اپنے مذہب پر چلنے دو۔ تو بہرحال اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر پر باقی رکھا جا رہا ہے، اس لیے طلبہ اعظام جو ہے خاص طور پر اس کو سمجھے اور کبھی دماغ میں ایک بات نہ لائے۔ دوسری بات، طلبہ اعظام کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ قرآن مجید نے کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اللہ رب العزت کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ماں تو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں جو عقل مند نہیں ہے، اللہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ علامہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں ماں کا جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ مشاکلے، یعنی آپس میں ہم شکل ہونے، اوپر ماں کا استعمال کر دیا تو نیچے بھی استعمال کر دیا ہے، ایسا عرب کلام میں ایسا ہوتا ہے مشاکلتاً، جس کو مقابلہ مشاکلہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس صورت سے بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ صورت ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ شریعت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کہا ہونا چاہیے، کہا نہیں ہونا چاہیے، پوری بات سمجھا دی۔ اب اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ کوثر، اس کو سمجھیے، یہ صورت مکی ہے یا مدنی؟ سب یاد رکھیے یہ صورت حقیقت میں مدنی ہے، مکی ہے، معاف کرنا، یہ صورت مدنی نہیں ہے، مکی ہے۔ مدنی اس لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ صورت دوبارہ پڑھ کر سنائی گئی تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ صورت مدنی ہے، یہ صورت حقیقت میں مکی ہے۔ کیا ہے اس کا شان نزول؟ کیوں نازل ہوئی؟ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم، جن کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا مکہ مکرمہ میں، یعنی ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، جب حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ نے طعنہ دینا شروع کیا، اس میں پیش عاص بن وائل جو بہت بڑا تاجر تھا، سردار تھا، اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ محمد کیسا ہے، اس کی جو نسل ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ دم بریدہ، اس کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا طعنہ تھا ایک انسان کے لیے۔ عام طور پر عرب لوگ لڑکے کو زیادہ پسند کرتے تھے، بچیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اب لڑکے کا اس طور پر اس دنیا سے چلے جانا اور پھر اس پر مزید بڑا جو ہے اس طرح کے طعنے، یہ بہت خطرناک چیز تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے، بشر ہونے کی وجہ سے آپ پر اس کا اثر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسے کے طور پر یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے حبیب ان کے طعنوں کی طرف متوجہ مت ہوئیے، ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے، کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت ساری بھلائی کو۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، آپ کو جو حوض کوثر دیا جائے گا وہ بھی خیر کثیر میں سے، ساری بھلائیوں میں سے، اس کے سوا آپ کی نسل قیامت تک چلے گی، آپ کی اولاد قیامت تک آئے گی، یہ سب خیر کثیر میں سے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اذان ہوگی تو آپ کا نام باقی رہے گا۔ یہ سب اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس لیے ان بیوقوفوں کی طرف آپ ہرگز توجہ مت دیجیے۔ تو پھر یہ لوگ ستا رہے ہیں تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب دو کام کرو، نماز پڑھتے رہو اور قربانی دیتے رہو، بس کام کرتے رہو۔ یہ جو طعنے دے رہے ہیں نا، ان کے طعنے تمہیں کچھ نہیں لگے۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان نماز پڑھتا رہے گا اور قربانی دیتا رہے گا تو اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جب اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی تو لوگوں کے طعنے کچھ بھی نہیں لگیں گے، پھر لوگ طعنے دیتے رہیں گے تو ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ ہے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے لیکن محبوب اگر ساتھ میں ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل گیا ہے، یہ جو ہے ان کے طعنے مجھے
کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے، بس ایسا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ نسخہ اپنانا چاہیے کہ جب لوگ ہمیں ستائیں اور ہمیں ایسا لگے کہ دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہے، ہم سے ناراض ہے، تو کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ سے پیار کرنا چاہیے، نمازوں کی طرف بڑھنا چاہیے، قربانی دینا چاہیے، صدقات دینا چاہیے، یعنی اللہ کی محبت میں اضافے کے جتنے اسباب ہیں سارے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا نسخہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے کہ یار میری شادی میں، میرے لڑکے کی شادی میں کوئی نہیں آیا، میں نے بلایا تھا، میں شریعت پر چل رہا تھا تو لوگوں نے میرا بائیکاٹ کیا۔ کرنے دو بائیکاٹ، ہاں آپ ایک انسان ہیں، اس کا اثر آپ پر ہوگا، لیکن اس کا نسخہ، اس کا علاج ہی یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنے والے کام کرنا شروع کر دو۔ جب اللہ سے پیار بڑھ جائے گا نا تو دنیا کے تانے آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے۔ بہت بڑا نسخہ دیا ہے، کاش ہم اس کو اپناتے۔ ہم تو میں اپنی بات کروں کہ جب لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور جب یہ سورت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ سے پیار کرنے والے کام کرتے رہو، اللہ مل جائے، سب کچھ مل گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے مل جائے۔ آقا گدا پرور سائل ہو تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، تو ہی مجھے مل جائے۔ اور پھر اخیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے حبیب، یہ تیرے دشمن جو کہہ رہے ہیں نا کہ تو دم بریدہ ہے، تو مقطوع النسل ہے، تیری نسل نہیں بڑھے گی، ارے ان کی نسلیں نہیں بڑھے گی، تیری نسل تو بڑھ کر رہے گی۔ اللہ کیسا، میرا اللہ کتنا پیارا ہے۔ آج دنیا میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عاص بن وائل کی نسل چلتی ہو، لیکن آج دنیا میں آپ کو سید جگہ جگہ ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تیرے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں جو ستانے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے ذہن ہٹا کر اللہ کی طرف، اللہ اپنی طرف ہمارا ذہن متوجہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔